آج کا جو میرا مقصد ہے بات کرنے کا وہ گزشتہ ایک دو دنوں کے واقعات ہیں. لوگوں نے اتنا تنگ کیا کمنٹس کے اندر. سوشل میڈیا تو سمجھے ایسے تھا جیسے آگ لگی ہوئی ہے. معاملہ اتنا بڑا نہیں تھا لیکن جب معاملہ لبرلز کی طرف سے ہو, قادیانیوں کی طرف سے ہو, تو جناب کیونکہ سوشل میڈیا تو ان کی ایک ماں کی حیثیت رکھتا ہے تو وہ سارے بالکل کود آتے ہیں. مرزا انجینئر صاحب جو ہیں, مرزا جیلمی صاحب, وہ اریسٹ ہوئے پرسوں. تو گیا اس کے بعد تو ہمارے میڈیا پہ ایسے آنے لگ گیا کہ کوئی بہت بڑے اسکالر ہوں وہ اریسٹ ہو گئے ہیں اور بڑا ظلم ہو گیا, بڑا ان کے ساتھ ظلم ہوا. حالانکہ جو باتیں انہوں نے کی تھی الیاس قادری صاحب کے بارے میں, طاہر القادری صاحب کے بارے میں, اگر ایسی ہی باتیں ہمارے مشہور زمانہ خادم رضوی صاحب کرتے, عرفان شاہ صاحب کرتے, یا کوئی اور حضرت کرتے, علامہ اپنا احسان بھائی ظہیر صاحب کے صاحبزادوں میں سے کوئی بات یہ کرتا, تو جناب ہمارے میڈیا پہ آگ لگ جانی تھی. انہوں نے کہنا تھا کہ یہ دیکھیں یہ کنزرویٹو مائنڈ کے مولوی یہ لوگوں کو شہید کرنے کی باتیں کرتے ہیں, یہ قتل کرنے کی باتیں ہیں. لیکن یہاں معاملہ الٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ جب بھی کوئی بات لبرل کرتے ہیں تو وہ سمجھیں ایسے ہیں کہ وہ تو بالکل نیٹ اینڈ کلین بات ہوتی ہے. ان کی بات کرنا, ان کا کسی کے بارے میں بات کرنا وہ ان کا حق ہے, ان کا رائٹ ہے. آج بھی ایک صاحب مجھے میسیجز پہ میسیجز کر رہے تھے کہ جناب وہ چھوٹ گئے ہیں, اب ان کے خلاف کارروائی ہوگی جنہوں نے ایک ایف آئی آر کروائی تھی. حالانکہ ایف آئی آر کروائی جاتی ہے ایک پورا قانونی طریقے کے ساتھ ایک کام کیا گیا. تو انجینئر صاحب یہ پہلی اور آخری ایف آئی آر نہیں تھی, انشاءاللہ ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے. آپ جس طرح گستاخی کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی, گو کہ آپ نے یہ شروع کیا تھا, آپ کے فالورز بالکل اندھے ہیں. آپ نے یہ شروع کیا تھا اولیاء کاملین سے لے کے جعلی پیروں سے لے کے, جب اولیاء کاملین پہ آئے حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت سخی لال شہباز قلندر, ان سے ہوتے ہوتے آپ کی اب جرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تک پہنچ گئے. آپ جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ جی وہ فاروق اعظم نہیں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کے خیالات کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. آپ کے فالورز اندھے ہیں. میرا ان کے لیے یہ میسیج ہے کہ جس طرح اگر آپ آج کے مرزا جیلمی کو دیکھ رہے ہیں تو آج سے 4 سال پہلے کے دیکھیں, 4 سال کے پہلے کے ان کے بیانات کیا تھے اور آج کے ان کے بیانات کیا رہے ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ آپ کو زہر قاتل کی طرح, حسن بن صبا کے فدائیوں کی طرح. اصل ایک مسئلہ اور بھی ہے, ہمارے جتنے آج کل کے نوجوان جو موبائل سے ویڈیوز دیکھتے ہیں اور انہیں پہ ان کا زیادہ اعتقاد ہے, یہ تاریخ سے بڑے ہی ناواقف ہیں. تاریخ کے اندر یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ کوئی شخص اٹھے اور وہ آگے ساروں کو کہہ دے کہ یہ سارے کے سارے غلط ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ, انہوں نے کتنی مصیبتیں کتنی آزمائشیں کاٹی. اہل حق تو ہمیشہ سے آزمائشوں کے اندر رہا, ہمیشہ ہی وہ آزمائشوں کا حصہ رہے. اور ہم حکومتوں کا اگر کردار دیکھا جائے تو حکومتیں تو سچ بولنے اور سچ کا پھیلاؤ کرنے والوں کے تو بہت ہی خلاف ہوتی ہیں. یہیں پہ ایک نکتہ ہے کہ آج کے دن میں مرزا جیلمی کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ آیا کوئی مذہبی طبقہ کھڑا, آیا جو اللہ پہ ایمان والے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان والے کھڑے ہیں؟ نہیں. ان کے لیے پہلی آواز آتی ہے جی بی بی سی سے. مجھے کوئی ایک بندہ یہ بتا دے کہ بی بی سی نے آج تک اسلام کے پھیلاؤ میں کوئی کردار ادا کیا ہو. ڈی ڈبلیو, اس نے آج تک کوئی اسلام کے لیے کردار ادا کیا ہو. قادیانیوں کا ایک ایشو کچھ دن پہلے وہ بڑا چرچا رہا. ہمارے پی ٹی آئی والے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی نے کر دیا وہ صحیفہ ہو گیا, نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے قادیانیوں کے متعلق ترمیم کرنے کی کوشش کی. اب بتائیں, آپ کے اپنے نور الحق قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ 6 منسٹر اس کے اندر انوالو تھے, وہ واپس ہو گیا. کیا آپ نے تھوک کے چاٹا نہیں؟ ہمیں سیاست کو اور مذہب کو, اس گندی سیاست کو مذہب سے دور رکھنا چاہیے. آپ لوگ اپنی جھوٹی خواہشات کی خاطر, اپنی نیشنلٹیوں کی خاطر, آپ کی لائلٹیز پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں. یہ پاکستان
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں نے بنایا. سب سے پہلے علماء نے توپوں کے آگے سر دیا. بڑے صغیر پاک و ہند کے اندر یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ مسلمان کہاں تھے، یہ پیر کہاں تھے، یہ پیر تھے جنہوں نے توپوں کے ساتھ باندھ کے گولوں سے اڑایا گیا. کہاں تھے یہ سارے مافیا، یہ کانگریسی لوگ، یہ سارے حرام کے پلے. یہ اس وقت کانگریس کے حمایتی تھے. اس وقت اگر قائد اعظم کے ساتھ کھڑے تھے وہ جماعت علی شاہ کھڑے تھے، وہ مفتی تقی عثمانی کے وارثین کھڑے تھے. وہ کون کون لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی. آج یہ لوگ ہمیں لبرلزم کے نام پہ اور دوسری چیزوں کے نام پہ ہمیں اسلام سکھاتے ہیں. یہ ہوتے کون ہیں جو ہمیں اسلام سکھائیں؟ میں اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو جو آج کل اسلام 360 سے یا چھوٹے چھوٹے 2-2 منٹ کے کلپ سن کے جناب اسلام کی باتیں ہمیں سکھاتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، حدیث دکھاؤ، قرآن دکھاؤ، یہ دیکھو جی یہ. تو میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث ایسی چیز نہیں ہے کہ ہر رات چلتا کوڑا کباڑیا اسے پڑھ کے سنا دے. پہلے قرآن کے مخفف قرآن کے الفاظ ادا کرنے تو سیکھ لو. علم سیکھ رہے ہو، علم سیکھنے کے لیے کسی استاد کے پاس جانا ضروری ہے، کسی جاہل کے پاس نہیں. یہ جو لوگ فیس بک کے اوپر بڑے بڑے کمنٹس کر رہے ہیں بیٹھے بٹھائے، کسی کو مسلمان اور کسی کو کافر. 7 سال کا کوئی کورس کرو، پتہ چلے 7 سالوں میں سے 6 سال تو یہ بتایا جاتا ہے کہ حدیث پڑھنی کیسے ہے، اور آپ ایک آدھی حدیث اٹھا کے ترجمہ لیتے اور تھوکتے ہو ہمارے منہ کے اوپر کہ جی یہ دیکھیں جی حدیث میں یہ لکھا ہے. پوری حدیث پڑھنے کی جرت پیدا کرو. اگر آپ کو مرزا جیلمی سے اتنا ہی پیار ہے تو علماء کرام تمام مکاتب فکر کے انہیں چیلنج دے رہے ہیں. کئی جگہ تو انہوں نے 3-3 لاکھ 4-4 لاکھ روپے کا بڈ بھری ہوئی ہے کہ جناب آئیں اور چیلنج قبول کریں. آپ نے کیا کیا؟ اگر مرزا صاحب میں اتنی وقت اتنی وسعت ہے اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ علم کے اندر ان سب سے اوپر ہیں، حالانکہ یہ جو مان کرتے ہیں کہ نا میں علمی کتابی، میں کچھ بھی نہیں، میں صرف علم اور کتاب کو مانتا ہوں. تو میری جناب دوستوں سے ریکویسٹ ہے، میری جان، اسلام ماننے کا نام ہے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی زاویے کے ہم انہیں اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، اور نہ ان کے بارے میں ہم سوال سوچ سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں. ہم اللہ پہ ایمان لائیں، انہیں دیکھے بغیر لے کے آئیں، نہ کہ ہم نے کسی سے بنی اسرائیل کی طرح سے یہ چیزیں مانگی ہوں کہ ہمیں ثبوت دو. اللہ پہ ایمان بن دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تو ہم نے کہا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. یہ کس طرف قوم کو لے کے جا رہے ہیں ہر چیز میں؟ جی یہ عقل سے ثابت نہیں ہوتی، اور تمہاری عقل جائے بھاڑ میں. اسلام 1400 سال پہلے آیا، پورا مکمل دین آیا، اس نے تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا. آج کے دور کے اندر ایک ہی نشانی ہے، جو یہود و نصارہ کے ساتھ کھڑا ہے وہ اسلام کا دشمن ہے. اور بے شک آخری وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخری دور فتنوں کا دور ہوگا. اس دور میں اگر ہم نے کسی سچے اور کسی کھڑے کی پہچان کرنی ہے تو وہ اسی طرح ہوگی کہ جس کے ساتھ مسلمان کھڑے ہوں گے، جس کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں گے. آپ سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو؟ اگر آپ 5th جنریشن وارفیئر کے کھلاڑی ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ نے ہمیں بھی طاقت دی ہے، ہمیں ہمت دی ہے کہ ہم آپ کا مقابلہ کریں گے اور ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. یہ خطہ عرض پاکستان یہ قربانیوں سے بنا ہے، یہ مسلمانوں کی قربانیوں سے بنا ہے، اور انشاءاللہ اسلام کا قلعہ ہوگا یہ پاکستان. کیوں نہیں آپ کہتے؟ پوری دنیا کے اندر پاکستان واحد ملک ہے جہاں باجماعت نمازیں ادا ہو رہی ہیں. شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ہمیں پہچان ہوئی کہ ہمارے علماء حق کون ہے. میں مفتی منیب الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں مزید درجات، ان کے بلندیاں عطا فرمائے، انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے. ہمیں پتہ چل گیا کہ کون بندہ ڈٹ کے کھڑا ہونے والا ہے. اہل حدیث ہمارے طبقہ فکر کے جو لوگ ہیں دیوبند، وہ سارے انہیں پتہ لگ گیا کہ کون حق پہ ہے. وہ چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے اور ہمیں نظر آ گیا کہ کون لوگ ہیں جو ان کے مخالفین ہیں. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی اہل حدیث ہے کہ دیوبند، ہم سارے مسلمان ہیں. اور قادیانیوں کو اور یہ لبرلز کو یہ موقع نہ ملے، آج ہمیں تانے دیتے ہیں کہ جی دیکھیں اکٹھے ہو گئے مرزا جیلمی کے خلاف. ہم اکٹھے پہلے بھی تھے. اختلاف رائے اسلام کا حسن ہے. یہ اختلاف رائے ہے تو آج تک اسلام بچا ہوا ہے.
مرزا جیلمی، مرزا جونیئر، مرزا پلمبر، آپ اسے جو بھی کہیں، میرے بھائی اگر ہمت ہے تو کسی ایک بندے کے سامنے آ کے، کسی ایک مکتبہ فکر کے سامنے آ کے بیٹھ جاؤ، بات کر کے دکھا دو۔ 2 منٹ کا کلپ کچھ نہیں کرتا۔ کس طرف دے کے جا رہے ہو تم؟ 2 منٹ کا کلپ بناؤ گے، ادھر سے 20 منٹ کا بنائیں گے۔ اب وہ دور ختم ہو گیا، تم یہی سمجھ رہے تھے کہ تمہاری بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، تمہیں وہاں تک پہنچائیں گے جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے اپنی باتیں منوانے کا تو آؤ کسی بیٹھک میں بیٹھو، اپنے فالوورز کو لے آؤ، ان اندھے فالوورز کو جو حدیث کا ترجمہ تک پورا نہیں جانتے، جنہیں یہ نہیں پتا کہ 7 کی کتابوں کے نام کیا ہیں۔